کسی کا کہنا ہے کہ وقت کی قیمت سونے سے زیادہ ہے مگر لوگ اسے مٹی کی طرح لٹا دیتے ہیں۔ یونانی فلاسفہ وقت کو متحرک تسلسل کہتے ہیں۔ جس شخص نے اس زمانے میں وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ عام لوگ وقت کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور خواص وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جس نے وقت کی قدر و قیمت کو کھو دیا اس شخص کو ناکام ہونے سے زمانے کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کے اوقات میں اور جملہ معاملات میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے آج سے پہلے اسلام اور سوشل میڈیا سیریز کے مختلف ایپیسوڈ ریکارڈ کیے، وہ آپ تک پہنچے۔ آپ نے بہت زیادہ محبتوں اور شفقتوں سے نوازا، پیغام کو شیئر کیا، آگے لوگوں تک پہنچانے میں آپ نے اپنا جاندار کردار ادا کیا۔ اس پر میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سے ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے وقت۔ چونکہ سارے سلسلے دین کے، دنیا کے، کامیابیوں کے، ناکاموں کے، سارے سفر، اجالوں کے، اندھیروں کے، سارے وقت کے ساتھ جڑے ہیں۔ جس شخص نے اس زمانے میں وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور جس نے وقت کی قدر و قیمت کو کھو دیا اس شخص کو ناکام ہونے سے زمانے کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ وقت نہ تمہیں سلام کرتا ہے نہ تمہیں الوداع کہتا ہے، بس گزر جاتا ہے۔ یہ جو وقت ہم بولتے ہیں، یہ وقت عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے محدود کرنا، کسی بھی چیز کو وقت سے باندھنا۔ اصطلاحی طور پر وقت وہ مسلسل، غیر محسوس اور ناقابل گرفت حرکت ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے۔ وقت چپ چاپ گزرتی ہوا ہے، وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا ہے، وقت تیز دھار تلوار ہے۔ وقت وہ سونا ہے جو ایک بار کھو جائے تو کبھی نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں وقت کا بیان مختلف زاویوں سے ہوا ہے۔ سورۃ العصر میں ہے جیسا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ کا زمانے کی قسم کھانا اس کی بے قدری پر انسان کو متنبع کرتا ہے، اور صرف سورہ عصر میں نہیں، سورۃ الشمس، سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ الفجر اور اس کے علاوہ یہ سب صورتیں وقت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ وقت کی قیمت سونے سے زیادہ ہے مگر لوگ اسے مٹی کی طرح لٹا دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر سانس جو تم لیتے ہو تمہیں موت کے قریب کرتا ہے، وقت اصل میں تمہاری موت کی گھڑیاں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے وقت کو ضائع کیا اس نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی۔ اور اقبال فرماتے ہیں سحر قریب ہے اے بندہ شب بیدار، یعنی وقت لمحہ لمحہ بدل رہا ہے، خود کو تیار کرو۔ امام نووی اور ابن رجب کے نزدیک وقت عبادت کا وسیلہ ہے۔ وقت وہ میدان ہے جس میں بندہ یا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا دنیا کی زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے۔ آئیے وقت کے متعلق چند جملے سنتے ہیں۔ وقت چراغ زیست کی لو ہے،
وقت دریا ہے جو بہہ رہا ہے، وقت تقدیر کا آئینہ ہے، وقت قیامت کا مقدمہ ہے، وقت عمل کا کاغذ ہے، وقت ایسا مہمان ہے، یاد رکھیے، وقت ایسا مہمان ہے جو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اور یاد رکھیے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی وقت کے بارے میں ہی ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، مگر سوچنے کی بات ہے جو وقت ہی کھو دے وہ شام کو لوٹے گا کس گلی میں۔ آئیے کچھ فلاسفہ سے لیتے ہیں کہ وہ وقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یونانی فلاسفہ وقت کو متحرک تسلسل کہتے ہیں، اور مسلم مفکرین جیسے الفارابی وغیرہ وقت کو روحانی ارتقاء کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کا اور خاص لوگوں کا وقت کے متعلق نظریہ کنسیپٹ جدا جدا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ عام لوگ وقت کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خواص وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ والے وقت کو قید کرتے ہیں اور اس میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کیا ہے تو دیکھ لو تم وقت کو کیسے گزارتے ہو، کیونکہ تم وقت کو نہیں گزارتے، وقت تمہیں گزار رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ویڈیو تمہارے ساتھ سفر کی ابتدا ہے جس میں ہم وقت کو سمجھیں گے، وقت کی قدر و اہمیت کو جانیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جان کر وقت کے ضیاع پر آنسو بہائیں گے، اور پھر وقت کی بھاگ دوڑ مضبوطی سے تھامیں گے، کیونکہ جو وقت سے کھیلتا ہے وقت اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔